وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سلام کی فضیلت. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. رواہ مسلم کتاب الایمان. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کر لو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو. آپس میں سلام کو عام کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کی اہمیت کیا ہے. جنت میں داخلے کا انحصار سلام کو رواج دینے پر ہے. ایمان کا تعلق ہے اس سے، یعنی کہنے کو دیکھنے کو ایک معمولی سی چیز ہے، ایک معمولی سا عمل ہے، لیکن اپنے اثرات کے اعتبار سے کتنا دور رس ہے، انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ مسلم نے اس کو کتاب الایمان میں روایت کیا ہے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے، مومن ہونے کی علامت ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ لا تدخلون الجنت، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے حتیٰ تؤمنوا، یہاں تک کہ ایمان والے نہ بن جاؤ. تو گویا جنت میں داخلے کے لیے ایمان ضروری ہے. عام طور پر جب ہم ایمان کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو صرف اللہ پر ایمان، رسول پر، کتاب پر، آخرت پر، تقدیر پر، اور بس. ٹھیک ہے، وہ تو مین انگریڈینٹس ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی کم ہو جائے تو کوئی مومن نہیں رہتا. لیکن وہ بیج کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بیج محض بیج رہتا ہے اگر اس کو زمین میں دبایا نہ جائے، اس سے مزید آگے چیزیں نہیں پھلتی پھولتی. اسی طرح حقیقی ایمان جب تک دل میں نہ اترے تو اس وقت تک اثر نہیں دکھاتا، اور جب دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے تو انسان کے اندر اللہ کے لیے بھی اخلاص اور بندوں کے لیے بھی خیر خواہی پیدا کر دیتا ہے. اور جب وہ حقیقی خیر خواہی پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان کے رویے اور انسان کی زبان اور انسان کے عمل میں جھلکنے لگتی ہے. تو اس لیے یہاں پر ایمان کی پہچان کیا بتائی گئی؟ آپس کی محبت. مومن کون ہیں؟ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، جن کے دل حسد، بغض، نفرت سے خالی ہوں. اور پھر آپ نے خود ہی طریقہ بتا دیا محبت پیدا کرنے کا، باہمی تعلقات کو فروغ دینے کا. اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتا دوں، اذا فعلتموہ تحاببتم، کہ اگر تم اسے کر لو تو محبت پیدا ہو جائے گی. کیونکہ آپ نے صرف یہ کہہ کے بات نہیں چھوڑ دی، صرف اتنی بات نہیں کی کہ جنت میں داخلے کے لیے ایمان ضروری ہے اور پھر ایمان کے لیے محبت ضروری ہے. اگر اتنا کہہ کے چھوڑ دیا جاتا اور طریقہ نہ بتایا جاتا تو ہمارے لیے کتنی مشکل ہوتی. ہم صرف ڈر سہم کے بیٹھ جاتے، اچھا باہمی محبت کے بغیر جنت نہیں ملے گی، پھر کیا کریں؟ پھر ہم خود اپنا دماغ لڑاتے، اچھا یہ کر لیں، اچھا وہ کر لیں. کوئی نسخہ کام نہ کرتا، کیونکہ شیطان تو ہر دم تلا بیٹھا ہے کیا کرنے کو؟ فساد ڈالنے کو. ان الشیطان ینزغ بینکم، تو ہر وقت بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی سامنے آئے کہ تعلقات بگڑ جائیں، بنا ہوا کھیل بگڑ جائے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے دن میں کتنے ہی موقع ایسے آتے ہیں نا جو صبر کا امتحان ہوتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ جس سے
دلوں کے اندر دوری آنے لگتی ہے، خواہ بچوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ کر رہے ہو، عام انسانوں کے ساتھ کر رہے ہو. انسان ہے، کمزور ہے، بعض اوقات آپ لاشعوری طور پر کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے، اور اگر دوسرا شخص اس چیز کو دل میں رکھ لے تو پھر واپس اس کا اثر آپ ہی پہ آ کے پڑتا ہے، اور پوری فضا جو ہے وہ ایک مقدر ہو جاتی ہے، یعنی بدمزگی والی ہو جاتی. تو ایسے میں اس پولوشن کو کیا چیز دھوتی ہے؟ سلام. جب تھوڑی سی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور دو لوگ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کسی اوٹ کے پیچھے جاتے ہیں، ایک کمرے میں چلا جاتا ہے، دوسرے میں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آمنا سامنا، تو پھر سلام کر لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جو پیچھے تھوڑا بہت حادثہ ہوا تھا اس کی برہم پٹی ہو گئی، بات بھول گئی، ختم ہو گئی. کتنی چیزیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں پھر. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ہمیں طریقہ بتا دیا جو بہت مشکل نہیں، لیکن یہ اوپر سے ٹھونسا نہیں جا سکتا جب تک اندر سے نہ نکلے، اور اندر سے صرف اس وقت نکلتا ہے جب حقیقی ایمان آ جائے، پھر اس کا لطف بھی انسان پاتا ہے، اور پھر بالکل نیچرل ہو جاتا ہے، پھر وہ ہیبٹ بن جاتا ہے، پھر اس کے لیے کوئی بہت مشکل نہیں ہوتی. آپ پھر اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے کہ اٹھتے بیٹھتے آگے پیچھے سلام ہی سلام کرتے رہیں. الا قیلا سلاما سلاما. وہ جنت تو کل ملے گی نا، لیکن دنیا بھی کیا بن جاتی ہے؟ دنیا بھی جنت بن جاتی، کیونکہ مومن کا سکون اور مومن کی خوشی مصنوعی چیزوں میں نہیں ہوتی، وہ اس کے سینے میں ہوتی ہے. کس سینے میں؟ جس میں ایسا دل ہو جو حسد اور بغض سے اور نفرتوں سے پاک ہو. اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک اس کلچر کو رواج نہ دیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ تمہیں مومن بننے کے لیے محبت کرنا ہوگی اور محبت کے لیے سلام پھیلانا ہوگا. آپ نے نفی سے بات شروع کی، اور یہ زیادہ اسٹرانگ بات ہوتی ہے. جیسے یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے، اس کی بجائے کیا سکھایا گیا؟ لا الہ الا اللہ. پہلے سب کی نفی کر دی گئی، پھر اصل چیز بتائی گئی. اسی طرح یہاں لا تدخلون الجنت، ایک دم وارننگ ملتی ہے، انسان چونک اٹھتا ہے. لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا، ایمان بھی نہیں آئے گا، حتی تحاب. اور پھر اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. اس کو ایک کلچر بنا لو، عام کر دو، رواج دے دو، فیشن بنا لو. کسی بھی ریلیشن شپ میں پہلی چیز سلام ہے، پھر پہچان ہے، پھر نام ہے، پھر حسب نسب ہے، پھر کچھ اور دنیا کی باتیں. لیکن ٹو اسٹارٹ وتھ بریک فاسٹ، سلام سے، اجنبیت کو دور کرنے کے لیے. مسلمان گھرانوں میں عام طور پر بچپن سے ہی سلام سکھا دیا جاتا ہے، لیکن مطلب نہیں بتایا جاتا یا وجہ نہیں بتائی جاتی کہ کیوں کیا جائے اور اس کا فائدہ کیا ہے، اور یہ کتنا ضروری ہے کہ ہمارے جنت میں داخلے کا ایک ذریعہ ہے، اس کی اہمیت بتائی جائے. اور بات یہ ہے کہ جب آپ شعور کے ساتھ سلام کرتے ہیں تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. جب آپ بول رہے ہیں اور ساتھ دل سے بھی بات نکل رہی ہے کہ واقعی تم پہ سلامتی ہو، واقعی تم پہ اللہ کی رحمت ہو، واقعی برکتیں نازل ہوں، اور دل سے آپ دوسرے کو دعائیں دے رہے ہیں، تو کیا وہ محسوس نہیں کرے گا؟ کیا اس کا فائدہ اس کو نہیں ہوگا؟ سلام کا فائدہ اسی وقت ہے جب ہم اس کو صحیح پروننسیشن کے ساتھ کریں اور پھر نیچرل اور نارمل وے میں کریں. بعض اوقات ہم اس کو اتنا نارمل بھی بنا دیتے ہیں، ایک اسٹرانگ قسم کا پروننسیشن اختیار کر کے، کہ پھر وہ دوسرے کے کانوں پہ بسا اوقات بھاری بھی ہو جاتا ہے. بی نیچرل، کہ دوسرے آپ سے مانوس ہو سکے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو عام طور پر نماز پڑھتے ہوئے یا نماز کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو گویا دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اللہ سے ملاقات جب بھی ہوگی نا دنیا سے رخصت ہو کے، تو اس کا تجربہ ہم نماز میں کرتے ہیں. جب آپ نے نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ دیا تو گویا سب سے کٹی کر لی، سب سے بے نیاز ہو گئے، سب سے بے تعلق ہو گئے، سب سے الگ ہو گئے. اور جب آپ نے پوری نماز ادا کر لی تو پھر آپ
متوجہ ہوتے ہیں اور پھر آغاز کس سے کرتے ہیں؟ السلام علیکم دائیں طرف بھی، اور السلام علیکم بائیں طرف بھی، یعنی پورا سلام، اور اس میں انسان اور فرشتے اور ساری مخلوق آ جاتی ہے، سب پر اللہ کی رحمت ہو۔ کہنے کو تو ایک دعا ہے لیکن اس میں اجر بھی ساتھ شامل ہے۔ اگلی حدیث ہے عن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولى الناس باللہ تعالی من بدأهم بالسلام، رواہ ابی داود کتاب الادب۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سلام میں سبقت کرے، یعنی پہل کرے۔ اسے ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جہاں نماز میں سجدہ کرتا ہے، سورۃ العلق میں آتا ہے واسجد واقترب، تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہونے کا مقام اور ذریعہ ہے سجدہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عبادت کی پیک پر ہوتا ہے انسان، عبد ہونے کا عملی اظہار ہوتا ہے۔ فزیکلی بھی جسم کی سب سے چھوٹی حالت ناک اور ماتھا زمین پر، اور وہاں اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے انسان۔ تو عبودیت کا سمبل ہے سجدہ، تکبر کی نفی ہے سجدہ۔ اسی طرح کسی کو سلام کرنا انسانی تعلقات میں تکبر کی نفی ہے، ساری ایروگنس ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی سوچئے کہ سلام کے موقع پر سلام نہ کرنا کس بات کی علامت ہے؟ یا کون رک جاتا ہے جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے کہ ذرا دیکھے کہ کون خود چل کے اس کے پاس آئے اور کون پہل کرے اور کون اسے سلام کرے، کیونکہ وہ بڑی شے ہے۔ تو جب وہ یہ جانتا نہیں کہ وہ خود کیا ہے، وہ دوسروں کو اہمیت دیتا ہے، تو وہ دیر ہی نہیں لگاتا اور اٹھ کے پہل کرتا ہے، خواہ کوئی اس کا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کوئی بھی ہو۔ ہماری انا اور وہ چھپی ہوئی بڑے بننے کی جو خواہش ہے وہ روکتی ہے سلام میں پہل سے، اور رائی کے دانے برابر تکبر جو ہے وہ انسان کو جنت میں جانے سے روک دے گا، اور سلام میں پہل اس کا خاتمہ کرتا ہے۔ جو ہی انسان سلام میں پہل کرتا ہے، اس کو بھی جس کو جانتا ہے اور اس کو بھی جس کو نہیں جانتا، اس کو بھی جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کو بھی جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسا انسان سب کا خیر خواہ ہے۔ دوسرے کو سلام کرنا دراصل کیا ہے؟ دوسرے کو اہمیت دینا، دوسرے کو امپورٹنس دینا، دوسرے کو کچھ سمجھنا۔ آپ سلام نہیں کرتے کیونکہ خود کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں، اور سلام میں آپ پہل کرتے ہیں کیونکہ آپ دوسرے کو اپنے پر فوقیت دے رہے ہیں، دوسرے کو خود پر ترجیح دے رہے ہیں، لہٰذا آپ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ آپ خود سلام کریں۔ بعض اوقات لوگوں کو شکایت ہوتی ہے نا، فلاں ہم سے تعلق نہیں رکھتا، فلاں ہمیں نہیں پوچھتا، فلاں ایسا ہے ویسا ہے، تو اس وقت اپنے آپ کو بھی ذرا پوچھ لینا چاہیے کہ ہم دوسرے سے کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں پہل کر لیتے؟ ہم کس بات کے انتظار میں کہ کوئی ہمیں فون کرے؟ ہم کس بات کے انتظار میں کہ کوئی ہمیں پوچھے؟ ہم خود کیوں نہ کر لیں؟ جتنی دیر ہم سوچنے میں لگا رہے ہیں اتنے میں وہ کام بھی کر لیں، تو نہ گلہ نہ شکوہ۔ تو اللہ کا قرب انتہائی خوبصورت چیز ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پر لطف چیز اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو اللہ کا قرب ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ اور جس کو اس کا لطف آ جائے اس کے لیے پھر کوئی کام مشکل نہیں رہتا، نہ نماز مشکل رہتی ہے اور نہ ہی سلام مشکل رہتا ہے۔ اللہ کے قریب ترین انسان کی پہچان کیا ہے اور شناخت کیا ہے، اس کا طریقہ کار اور اس کا اخلاق کیا ہے، اس میں آپ غور کیجئے کہ بظاہر آپ بندوں کے قریب ہو رہے ہیں نا۔ جب آپ سلام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بندوں کے قریب ہو رہے ہیں، لیکن بندوں کی خیر خواہی آپ کو اللہ کی محبت کے قریب کر دے گی۔ ایک دفعہ میری ایک عالم سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا مجھے کچھ لکھ دیجئے، تو انہوں نے مجھے لکھ کر دیا، اللہ کی محبت
بندوں کی محبت سے ہو کر گزرتی ہے۔ اللہ کی محبت تک پہنچنے کے لیے بندوں کی محبت سے گزرنا ہوتا ہے۔ اگر بندوں کی محبت نہیں ہے نا دل میں، تو اللہ کی محبت کا مزہ بھی نہیں کوئی پا سکتا۔ جس نے کبھی محبت کی ہی نہ ہو، جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ لطف کیا ہے، تو اسے کیا پتا کہ پھر اس سے بڑی چیز والذین آمنوا اشد حبا للہ کیا ہے، نہیں پتا چلے گا نا اس کو۔ اگر آپ کے دل میں بندوں کی محبت ہے تو آپ کا دل محسوس کرتا ہے نا، جانتا ہے کہ محبت کس کو کہتے ہیں۔ پھر ان سب سے اوپر جب چیز آتی ہے اللہ کی محبت، تو پھر واقعی آپ پہچان سکتے ہیں کہ کون بڑا ہے، کس کی محبت زیادہ آپ کے دل میں۔ اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی کریشن اور بہترین کریشن یعنی انسان سے محبت نہ ہو۔ اور یہاں یہی طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے قریب ترین جو سلام میں پہل کرنے والا ہے، کیونکہ سلام محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جہاں ہم بندوں کے پاس رہیں اور ملے گا کون؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شکوہ کریں گے نا کچھ لوگوں سے، میں بیمار تھا تو نے میری عادت نہیں کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو بندہ کہے گا کہ یا رب تو سب کو دینے والا تھا کہ ہاں اگر فلاں کو کھلاتے تو مجھے وہاں پاتے، فلاں کی عادت کرتے تو مجھے وہاں پاتے۔ بڑھنا بندوں کی طرف ہے۔ اصل میں اس میں تھوڑا سا اپنے آپ کو نیچا کرنا پڑتا ہے، and that's it۔ لیکن عموماً ہم کیا سوچتے رہتے، اس نے بھی تو ایسا کیا اور وہ تو یہ کرتا ہے اور اس کو تو مزہ چکھانا ہی چاہیے، اور اس کو تو کیسے پتہ چلے گا اگر ہم اسے نہیں جتائیں گے۔ کئی تعویلیں کرتے رہتے ہیں نا اپنے غلط رویے کی۔ اب یہاں کچھ قاعدہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کون کس کو سلام کرے۔ ویسے تو ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہے جو بھی نیکی میں پہل کر لے، کیونکہ پہل کرنے والے کے لیے زیادہ اجر ہے۔ اوکے، جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔